السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، کائنات کا سب سے حسین رشتہ، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ، کائنات کا سب سے عمدہ رشتہ اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ خاوند اور بیوی کا بنایا ہے، میاں اور شوہر کا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ سب رشتے اللہ پاک نے حسین بنائے ہیں، لیکن سب سے احسن، سب سے خوبصورت رشتہ صرف اور سب سے پہلا رشتہ صرف اور صرف اللہ نے خاوند اور بیوی کا بنایا ہے۔ اللہ پاک کی ماں باپ، تایا، چاچا، دادا دادی، نانا نانی، اور اس کے علاوہ ساس بہو کا رشتہ، یہ بھی حسین ہے، لیکن ہم نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ ساس اور بہو کا رشتہ ہم نے بیڑا گرک کر دیا۔ ہم نے آج کل یہ جوائنٹ فیملی نے بیڑا گرک کر دیا، اور بڑے مسئلے اس کی وجہ سے ہوئی جا رہے ہیں۔ گھر گھر میں فسادات ہو رہے ہیں۔ ساس جو ہے بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، اور بہو جو ہے اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے گھر کا سسٹم سارا خراب ہو کے رہ گیا، تباہ ہو کے رہ گیا، اور سکون برباد ہو کے رہ گیا، دین سے دوری کی وجہ سے۔ خاوند اور بیوی کی نہیں مر رہی، بیوی کی خاوند کی نہیں مر رہی۔ شریعت کہتی ہے، اللہ پاک نے حالانکہ اس رشتے کو بڑا خوبصورت، بڑا احسن بنایا ہے، نشانی کے طور پر اللہ نشانی بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہم نے جو اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں پیدا کیا، ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے، آدم علیہ السلام اور حوا کے اس سے پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں مردوں کو عورتوں کے لیے سکون بنایا، عورتوں کو مردوں کے لیے سکون بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کیا ہے اور رحمت کو پیدا کیا، ایک دوسرے پر رحم کیا جائے، شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، ایک دوسرے کے ہمدردی سے پیش آیا جائے۔ اور اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے اللہ فرمائے جو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس رشتے کو سب سے بدصورت بنا دیا ہے۔ جس کو اللہ نے سب سے پہلا رشتہ بنایا، سب سے خوبصورت رشتہ بنایا، ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ہن لباس لکم، اللہ نے عورتوں کو مردوں کا لباس بنایا اور مردوں کو عورتوں کا لباس بنایا۔ ایک دوسرے کا لباس اللہ نے بنایا ہے، ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کو بنایا ہے، لیکن ہم نے لباس کو چک چک کر دیا، لباس کو پھاڑ کے رکھ دیا، لباس کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ لباس کا کام ہے حسن دینا، خوبصورتی دینا۔ انسان اگر ننگا گھومے، برہنہ گھومے، کپڑوں کے بغیر گھومے تو حسن میں کمی بھی آتی ہے، اور انسان کسی کے سامنے برہنہ حالت میں کسی کے سامنے جانا پسند بھی نہیں کرتا، ننگے ہونے کی حالت میں کسی کے آگے جانا پسند بھی نہیں کرتا، نہ مرد پسند کرتا ہے نہ عورت پسند کرتی ہے۔ لیکن جب لباس پہن لے تو اس سے انسان میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے لباس کے بغیر انسان عجیب سا لگتا ہے، لیکن لباس جب پہن لیتے لباس انسان کو حسن بخشتا ہے، ایک حسن بخشتا ہے۔ دوسرا کام لباس کا ہے کہ لباس جو ہے انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، کمی کو چھپاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، تو جب لباس بنایا ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا حسن بنے، عورت کو چاہیے وہ مرد کا حسن بنے، یہ تاکہ مرد کا کام ہے عورت کو اپنی بیوی کو عزت دے، اور بیوی کا کام ہے میاں کو عزت دے، اور میاں کے اندر کوئی کمی ہے تو عورت کو چاہیے عورت چھپا لے، عورت کے اندر کوئی کمی ہے تو مرد چھپا لے۔ یہ نہیں کہ جا کے عورتوں کو بتا، اپنی ماں کو بتا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بتا رہا ہے، اپنی بیوی کو بدنام کر رہا ہے۔ اور بیوی کا کام یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو میکے میں بتا رہی ہے، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، میرا میاں ایسا ہے، میرا میاں ایسا ہے، میرا میاں ایسا ہے۔ حالانکہ یہ خوبصورت رشتہ تھا، خوب احسن رشتہ تھا، لیکن دین کی دوری کی وجہ سے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے دور رہنے کی وجہ سے، یہ رشتہ آج ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ بدصورت بن گیا ہے۔ دیکھا جائے تو ابھی آپ کو سامنے واقعہ گجرانوالہ کا، 18 سال کی لڑکی اقرا، چھوٹی سی 18 سال کیا عمر ہوتی ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی، اور شادی کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، صرف 7 مہینے ہوئے، 6 مہینے کا وہ پیٹ میں بچہ لی ہوئی ہے، اور ظالموں نے اس کو پڑا تھا، دیکھی تھی کینچوں سے اینٹوں کا وار بھر کے مار دیا، بیچاری کو مار دیا۔ میرے بھائیو، کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح نہ کرو، آگے آپ کی بچی کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوگا، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔
نہ کری تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اگر آپ کو کسی کی بچی اچھی نہیں لگ رہی، میاں کو اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ کم سے کم اس سے گھر بھیج دو، مارو مت، مارو مت، اور جنازہ پورا ذبح کر کے نہ بھیجو اسے، خدا کا خوف کرو، آگے بھی وقت اللہ کے وہاں تمہیں جواب دینا ہے۔ کسی بیٹی کو تم لے کر آئے اور آ کے تم نے اس طرح قیمہ بنا دیا، جیسے اپنے تمہارے باپ کی ملکیت تھی، تم نے اس کو خریدا تھا، کوئی اس کے پیسے ادا کیے تھے، تو بیچارے کو مار مار کے قیمہ بنا دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خوف خدا کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ بہو کے اوپر نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا، بہو کے اوپر نہیں ہے سسر کی خدمت کرنا، بہو کے اوپر نہیں ہے دیوروں کی خدمت کرنا، بہو کے اوپر نہیں ہے جیٹھ کی خدمت کرنا، بہو کے اوپر نہیں ہے نندوں کی خدمت کرنا۔ جب اس کے اوپر ساس کی خدمت کرنا نہیں، سسر کی نہیں، تو نند تو بعد میں ہے، جیٹھ تو بعد میں ہے، دیور تو بعد میں ہے، تو ہم کون ہوتے زبردستی کرنے والا کہ میری ماں کی تو خدمت کر، میرے باپ کی تو خدمت کر؟ اگر وہ انکار کرتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے ڈرے۔ یہ عورت کہا کہ اسے علیحدہ ایک کمرہ دیا جائے، اسے ایک الگ سے واش روم دیا جائے، الگ سے ایک بورچی خانہ دیا جائے، اسے الگ سے اس کو ایک سکون والا کمرہ دیا جائے، جس کو عورت کہا کہ اگر وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ لیکن ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ساس بھی دل اپنا بڑا نہیں کرتی، بلکہ جب وہ ساس بنتی ہے، وہ بہو جب وہ لے کے آ رہی ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ اس ٹائم بہو پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گی۔ جب وہ آتی ہے، وہ ساس ماں نہیں دیتی، خالہ ماں نہیں دیتی، پھپھو ماں نہیں دیتی، پھپھو نہیں دیتی، وہ ساس بن جاتی ہے۔ خالہ نہیں دیتی، وہ ساس بن جاتی ہے۔ اور جب وہ پھپھو کا روپ اتار دیتی ہے اور خالہ کا روپ اتار دیتی ہے، وہ ساس کا روپ دھار لیتی ہے تو خطرناک بن جاتی ہے، پھر وہ ڈائن بن جاتی ہے۔ اور بہو جو ہے، بہو اپنی ساس تو اپنی ماں نہیں سمجھتی، ماں نے کچھ کہہ دیا وہ برا نہیں مانتی کہ ساس کچھ اتنا بڑا منہ بنا لیتی ہے۔ اس وجہ سے گھر کا سسٹم خراب ہے، گھر کا ماحول خراب ہے۔ اس وجہ سے جو خاوند حضرات بیچارے سارے دن کماتے ہیں جاتے ہیں، رات پا کے پھر ماں کی بات سنے کہ تیری بیوی نے کر دیا، یہ کر دیا، اور بیوی کی بات سنے تیری ماں نے یہ کر دیا۔ اس سے انسان ٹینشن میں آ کے بس اوقات خودکشی کا راستہ انتخاب کرتا ہے۔ کئی لوگ اسی راستے کو انتخاب کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے واقعہ ہوا تھا، نوجوان آفس میں آ کے بول رہا ہے میں مر رہا ہوں، خودکشی کرو، اور اس کی لاش لے جائی گئی۔ میرے بھائیو، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ خوبصورت رشتے کو ہم نے کیوں بدصورت بنا دیا ہے؟ آج کل میاں کو خاوند کو بیوی برداشت نہیں، بیوی کو خاوند برداشت نہیں۔ آکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اماں ختیجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ جب دنیا سے وفات پا گئی، ایک دفعہ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن سامنے سے آ رہی تھی، اللہ کے نبی کو ایسا لگا جی میری ختیجہ آ گئی ہے، اللہ کے نبی اس کو دیکھا، میری ختیجہ آ رہی ہے۔ پھر سامنے جب آئی تو بہنوں کی شکلیں ملتی ہے، جب سامنے آئی دیکھا تو ختیجہ نہیں، یہ تو ختیجہ کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں ختیجہ یاد آ گئی، اللہ کی پیاری بیوی یاد آ گئی۔ آخر دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں ختیجہ کی تعریف کر رہے ہیں اماں عائشہ کے سامنے کہ ختیجہ تو میری ایسی تھی، ختیجہ تو میری ایسی تھی، ختیجہ تو میری ایسی تھی، اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، پہلی بیوی کی۔ اب پتہ ہے بیوی سکن برداشت نہیں کرتی، ایک بیوی دوسری بیوی کی تعریف برداشت نہیں کرتی، وہ کہنے لگی وہ تو بڑی عمر کی تھی، بڑھیا تھی، اور تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں وہ تو میری بڑی پیاری بیوی تھی، اس سے تو میری اولاد بھی ہے، اس سے تو میری اولاد بھی ہے، اور اس طرح اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے۔ عربوں میں بیوی سے محبت کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، بیوی کو عزت دینا عیب سمجھا جاتا تھا، بیوی کو سر پہ اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا، بیوی کو پاؤں کی جوتی بنانا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، انہیں بتا دیا کہ اسلام جو ہے عورت کو عزت دیتا ہے، اسلام شریعت عورت کو بلند مقام دیتا ہے۔ عورت اسلام سے پہلے عورت تھی صرف، نہ وہ ماں تھی نہ بیوی تھی۔ اب انگریزوں میں آپ نے دیکھا نہیں، یورپ میں دیکھا نہیں کہ وہاں پر نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی چاچا ہے، نہ کوئی تایا ہے، بس جانور والا بدفعلی کرتے، اللہ معاف کرے، مجھے پتہ ہی نہیں ماں بیٹی چاچا چاچی دادا دادی تائی، اور وہاں کوئی رشتے ناطے ہے ہی نہیں۔ یہ تو صرف اسلام صرف رشتے ناطے بناتا ہے کہ یہ تایا ہے، یہ تمہاری تائی ہے، یہ تمہارا چاچا ہے، یہ تمہاری چاچی ہے، یہ تمہارا میاں ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارے بیٹا ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہیں اس کو عزت دینی ہے۔
بیوی کو عزت دینی ہے، ماں کو عزت دینی ہے، اور اپنے بھائی بیٹوں کو عزت دینی ہے، بیٹوں کا کام ہے ماں باپ کو عزت دینی ہے، چاچا کا کام ہے ایک دوسرے کو عزت دے، چاچا چاچی سب کو عزت دینی ہے، اپنے بڑوں کو عزت دینی ہے، بڑوں کو عزت دینی ہے، بڑوں کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے ہم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب آپ پوچھا، اس نے پوچھا نا سوال کرنے والے نے کہ سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے، تو فرمایا عائشہ سے، تو وہ ہل کے رہ گیا۔ عرب میں محبوبہ سے، لیلا سے پیار کرنا یہ بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن بیوی سے اظہار کرنا محبت کا یہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی جن کے اس غلط نظریے کو توڑنا تھا، ختم کرنا تھا، فرمایا عائشہ سے، تو ہل کے رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ یا رسول اللہ، میرا مقصد عورتوں کے متعلق نہیں ہے، عورتوں کے متعلق نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے، عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ وہاں بھی اما عائشہ کا نام لیا، یہ بیوی سے ظاہر محبت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، اما عائشہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اما عائشہ کے جہاں ہونٹ لگے ہوتے، وہ عرب کے بڑے بڑے پیالے ہوا کرتے تھے، تو جہاں ہونٹ لگتے کچھ عائشہ تیرے ہونٹ کہاں لگے؟ اللہ کے نبی اپنے ہونٹ وہاں لگایا کرتے۔ عرب میں بڑی بڑی بوٹیاں کھائی جاتی تھی توڑ کے، دانت آج بھی کھائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی وہیں اپنے دانت لگایا کرتے جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہو۔ دنیا سے سارے اما عائشہ نے مسواک چبا کے دی، اس کے بعد اللہ کے نبی بھی اما عائشہ کی مسواک دانتوں سے چبائی ہوئی لوہا مبارک لگا ہوا حضور نے اپنے دندان مبارک میں، دانت مبارک میں استعمال کیا، وہ آخری وقت میں بھی اما عائشہ کا جھوٹا استعمال کیا۔ اتنی اما عائشہ سے محبت تھی۔ ایک دفعہ سفر سے آ رہے ہیں، اور راستے میں صحابہ کرام کو آپ آگے جاؤ، کہا جہاد کے راستے پہ عائشہ دوڑ لگائے، ہاں ٹھیک ہے لگاتے۔ اللہ کے نبی نے بھی دوڑ لگائی، اما عائشہ نے بھی دوڑ لگائی، اما عائشہ جیت گئی۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ آ رہے تھے، کہا عائشہ دوڑ لگائے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اما عائشہ میں دوڑ لگائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی دوسری مرتبہ اللہ کے نبی جیت گئے۔ عائشہ پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہے بعد میں جو میرا وزن تھوڑا بڑھ گیا، جیسے میں دوڑ نہیں سکی، بھاگ نہیں سکی، اتنا اما عائشہ کی نسل اٹھاتے۔ ایک مرتبہ کچھ دیہاتی لوگ آئے اور کچھ دکھانے کے لیے تیر اندازی، وہاں پر اما عائشہ کہتی ہے میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور حضور کی ادھر سر رکھ لیا اور بہت دیر تک دیکھتی رہی، اور اللہ کے نبی نے میں کافی دیر دیکھتی رہی، اللہ کے نبی اپنی ٹانگوں کو تو ایسے کرتے رہے، لیکن مجھے نہیں کہا کہ عائشہ بس کرو، جاؤ۔ اتنی زیادہ دلجوئی کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ گھر جاتے ہیں، بیوی سیم جاتی ہے، بچے سیم جاتے ہیں۔ اب گھر میں جائے دجال بن کے نہ جائے، گھر میں جائے چودھری بن کے نہ جائے، گھر میں جائے پولیس والا بن کے نہ جائے، گھر میں جائے وکیل بن کے نہ جائے، گھر میں جائے محمدی بن کے جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشق بن کے جائے، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت بن کے جائے، گھر میں جائے اپنے حسن اخلاق اچھے کرے۔ ہمارے سب کے ساتھ اچھے اخلاق ہے، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں ہیں تو نہیں ہیں۔ باقی باہر کے لوگوں کے سب کے ساتھ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، باہر کے لوگوں سے پوچھو بھائی کیسا ہے، بہت اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ بیوی سے پوچھو کہ سب سے برا اخلاق والا ہے۔ باہر ہم سب سے اچھا سلوک سے پیش آتے ہیں اور سب سے برا سلوک بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھر میں آ رہے بیوی سے بد اخلاقی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، ہمیں تمیز ہے گھر میں آ کے سلام کریں، ایسی تمیز ہے کہ بیوی کو مسکرا کر ملے، بچوں کو مسکرا کے ملے۔ جیسے خاوند چاہتا ہے مجھے عزت ملے، جیسے بیوی بھی چاہتی ہے مجھے عزت ملے۔ اللہ کے نبی نے عزت دی ہے عورتوں کو، اللہ کے نبی نے عزت دی ہے اپنی بیویوں کو، ہمیں بھی چاہیے اپنی بیویوں کو عزت دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم مبارک تقسیم کیا ہوا تھا، اس ٹائم صحابہ کو دینا ہے، یہ ٹائم فلاں وقت یہ ہے، اور فلاں وقت فلاں بیویوں کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی انصاف والا معاملہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی سے بڑا کون انصاف کرنے والا ہوگا؟ اللہ کے نبی سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے بھائیوں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کی بیٹی کو لے کر آئے تو عزت دے، وہ آپ کے خاوند آپ کے خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیتی ہے، جس سے سب سے زیادہ وہ پیار کرتی ہے۔ پھر تیرے خاطر اس نے اپنی ماں کو چھوڑا، تیرے خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، تیرے خاطر نے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی، بڑے بڑے بھائی، ان کے سامنے بچپن گزارا ہے، ان کو چھوڑا۔ تیرے خاطر سب سے زیادہ بہنیں پیاری ہوتی ہے، ان کے ساتھ انہیں کھیلا بچپن، وہ تیرے خاطر چھوڑ کے بہنوں کو آ گئی، بھائیوں کو آ گئی، ماں باپ کو آ گئی، اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی، سب کچھ چھوڑ کے آ گئی۔ کیا کھانا پینا اسے اپنے گھر نہیں ملتا تھا؟ گھر پہ ہو سکتا ہے تجھ سے اچھا کھاتی ہو سکتا ہے تجھ سے اچھا گھر میں پہنتی ہو، لیکن سب کچھ چھوڑ کے تیرے خاطر آ گئی کہ مجھے اس کا گھر آباد کرنا ہے، اس کے بچوں کو پیدا کرنا ہے،
9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، آسان ہے کیا 9 مہینے پیٹ میں بچہ پیٹ میں رکھنا؟ آپ تو صرف 1 مہینہ پیٹ میں پتھر باندھ کے دکھاؤ اور آپ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکو گے، وہ 9 مہینے پیٹ میں بچے کو برداشت کرتی ہے، پھر وہ جب بچہ ہوتا ہے اس کی تکلیف الگ برداشت کرتی ہے، آپریشن سے وہ جب بھی تکلیف اٹھاتی ہے سارا پیٹ کٹوا دیتی ہے صرف تیرے خاطر، تیری اولاد کے خاطر، اور تو اس کو گالیاں دے رہا ہے ماں بہنوں کی، اور تو اس پہ ظلم کر رہا ہے، تو بھول گیا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو بھول گیا اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے، تو بھول گیا اللہ کی پکڑ گرفت تو آ سکتا ہے، وہ کسی کی بچی ہے، ظالم مت مارو اسے، ظالم کتنے لوگ مار دیتے ہیں لائی ہوئی بیٹھی کو، کتنا ظلم کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے کو، پتہ نہیں کیا ہوگا، جگہ جگہ بہو قتل کرتے، ذبح کر دیتے، ظالموں ایسا نہ کرو، آپ نے نہیں رکھا طلاق بھیج دو، لیکن مارو مت کسی کی بچی کو، ظلم نہ کرو۔ آگے آپ نے اللہ کو جواب دینا، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا ہے، ظلم مت کرو اللہ کے واسطے۔ وہ سب کو چھوڑ کے آگے، تیرے خاطر تو درندہ بن گیا، اور ماں باپ کو بھی چاہیے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی بچی نہ دو کہ مالدار آدمی دے دو، لوگ مال پیسہ دیکھتے ہیں، اے ہے علماء نبی نے فرمایا لوگ حسن دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ نسب دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، اللہ کے میں فرمایا دین کو مقدم رکھو، دین کو مقدم رکھو، آپ نے دین کو مقدم رکھنا ہے، دین کو مقدم رکھو گے اللہ اس کے نصیب سے دے دے گا۔ یہ دیکھو یہ انسان بھی ہے کہ نہیں، یہ درندہ تو نہیں ہے، جانور کنجر بھڑوا تو نہیں ہے یہ جس کو آپ اپنی بیٹی دے رہے ہو۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، میں گالی زبان پہ تو لیکن اس ٹائم مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، میں اندر کا اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں، خوف خدا کرو۔ یہ دیکھو انسان ہے کہ پیسہ مت دیکھو، پیسہ مت دیکھو، پیسہ مت دیکھو، یہ دیکھو یہ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جانور تو نہیں ہے، یہ خنزیر تو نہیں ہے جس کو اپنی بیٹی آپ دے رہے ہو، وہ جا کے آپ کی بیٹی کو ذبح کر دے گاجر مولی کی طرح۔ تو بھائیو ہمیں چاہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے بچوں کو عزت دو، اکریموا اولادکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو عزت دو، حضور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو عزت دیا کرتے، اما فاطمہ جب آتی اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے، آگے جاتے عائشہ اما فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ لاتے، تم کو بٹھاتے اپنی جگہ پر، اتنی زیادہ عزت دیا دیتے اپنی بیٹی کو۔ اللہ کے نبی نے جیسے ماں باپ چاہتے ہیں مجھے عزت ملے، عزت دو گے تو عزت لوٹ کے آئے گی، بیوی کو عزت دو بیوی تمہیں عزت دے گی، بچوں کو عزت دو گے بچے تمہیں عزت دے گے۔ گھر پہ جاؤ درندے مت بنو، اگر آپ کی بیوی کی آپ کی ماں سے بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے الگ گھر لے کے دو، الگ سسٹم کر کے دو، اس کے اوپر فرض نہیں ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا کہ آپ اسے مارو کہ کر میری ماں کی خدمت، کر تیرے اوپر خدمت، تو کر اپنے ماں باپ کی خدمت، وہ کیوں کرے تو اس کی مہربانی ہے۔ تو بھائیو آپ سے یہ گزارش کرنی ہے، التماس کرنی ہے کہ اللہ کے لیے جب کسی کی بیٹی کو لاؤ تو اس سے عزت بھی دو، اس سے بدسلوکی نہ کرو، بس کبھی ہو جائے انسان ہے تو آپ فوراً سے عورت سے معافی مانگ لیں، اپنا کوچا نہ کرے کہ میں بہت بڑی شان والا ہوں، نہیں، عورت سے آپ معافی مانگ لیں، اس کے پاؤں پکڑ لے، کوئی آپ کی شان میں فرق نہیں آتا، غلطی ہوئے ساس سور کے پاؤں پکڑ لے، کوئی فرق نہیں آتا آپ کی شان میں، اللہ آپ کو اور عزت دے دے گا اس سے۔ اور بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے، آپ جیسے لوگ بہت اچھا سلوک کرتے، بیوی تو سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے کہ بیوی کا اچھا سلوک کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا میں بتاؤں میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو سب بہت اچھا سلوک کیا، سب کو لے کر چلے، 11 بیویاں، سب کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اور آج دیکھیں ہمارا سب سے گندا رویہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اسے نوکرانی سمجھتے، وہ آپ کے کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، گھر کی جھاڑو بھی دیتی ہے، آپ کا گھر بھی آباد کرتی ہے، باہر دھلوا دھوبی سے کپڑے تجھے پتہ لگے، گھر میں رکھ برتن دھونے والے تجھے پتہ لگے، گھر میں تو رکھ کوئی کھانا پکوانے والے تجھے پتہ لگے، گھر میں رکھ تو جھاڑو دلوانے والے تجھے پتہ لگے، گھر میں تو رکھ کوئی برتن دھلوانے والے تجھے پتہ لگے، گھر میں رکھ جو تیرے ماں باپ کی خدمت کرے تجھے پتہ لگے، کتنا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا، وہ سب تیرے کام کرتی ہے، کپڑے تیرے دھوتی ہے، برتن تیرے دھوتی ہے، گھر کے تیرے گھر کو سنبھالتی ہے، تیرے بچوں کو سنبھالتی ہے، تیرے گھر کی صفائی رکھتی ہے، تیرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، تجھے ناشتہ بنا کے دیتی ہے، تجھے روٹی بنا کے دیتی ہے، تیرے آرام کا رات کو بندوبست کرتی ہے، ہر طرح سے تیری ٹانگیں دباتی ہے، تیرا سر دباتی ہے، تیرے سر میں تیل لگاتی ہے، بیچاری کتنا کچھ تو کرتی ہے، تو کر سکتا ہے اتنے سارے کام، بتا کر سکتے تو تو بھائی اللہ کے واسطے خدا رہا، سب سے پہلے ماں باپ کا قصور ہے، وہ چھان بین نہیں کرتے، پیسوں کو مقدم رکھتے، اسی وجہ سے جگہ جگہ توڑ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ واقعہ آ رہا ہے۔
تو سب سے مقدم دین رکھو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. پیسہ نہ رکھو، دین رکھو. دین رکھو، آپ کی بیٹی خوشحال رہے گی، اللہ نصیب سے خود اس کے دے دے گا. اور آگے بھی چاہیے، جن کی بیٹی کا یہ آگے والوں کو بھی چاہیے کہ اچھا سلوک کرے، آنے والی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے، اسے تکلیف نہ دے. سمجھے وہ میری بیٹی ہے، اور بیٹی کو چاہیے وہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، ساس نہ سمجھے. ڈانٹیاں کوئی بات نہیں، میری بڑی ہے. اللہ پاک ہمیں سب یہ توڑ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں. آپ سے گزارش ہے تبلیغ میں وقت لگاؤ، چلا 4 مہینے 1 سال انشاءاللہ وہاں جائے گی، پورا دین سیکھ جائے گی انشاءاللہ. آپ کو پتہ لگ جائے گا بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. تبلیغ میں لازمی وقت لگائے، بہت ضروری ہے تربیت کے لیے. 3 دن 10 دن عشرہ چلا 4 مہینے لازمی لگائے. انشاءاللہ ہم سب جو جائے گا انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے والا بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.